السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ بابا، میں اس نکاح کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حمزہ خانزادہ، جسے سب پیار اور رعب سے حام کہتے تھے، اپنے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا غصے سے پھنکا رہا تھا۔ 6 فٹ قد، گندمی رنگت اور تیکھے نکوش والا حام خانزادہ اپنی انا اور ضدی طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف غصہ تھا، وہ غصہ جو اس کے والد کے ایک فیصلے نے اسے دیا تھا۔ حام، اب وہ تمہاری بیوی ہے، ذرا اپنی زبان کو لگام دو۔ اس کے والد نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حام کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ آج کسی کی سننے والا نہیں۔ بیوی، بابا، میرے دوست کیا کہیں گے کہ حام خانزادہ ایک ایسی پینڈو لڑکی کو بیاہ لایا ہے جسے ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتا، جس کا حلیہ دیکھ کر ہی بندہ راستہ بدل لے۔ نہیں بابا، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ حام نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ والد نے تھک کر پوچھا۔ میں اسے صرف 3 ماہ کے لیے اپنے آفس میں رکھوں گا، اسے دنیا دکھاؤں گا، کام سکھاؤں گا۔ اگر 3 ماہ میں اس نے اپنی سوچ اور یہ پینڈو حلیہ نہ بدلا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حام کی آواز میں ایک ایسی اکڑ تھی جو کسی بھی کمزور لڑکی کو توڑنے کے لیے کافی تھی، مگر دروازے کے پیچھے کھڑی انیتا ان سب لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ انیتا، جس کے چہرے پر معصومیت تھی مگر دماغ میں بلا کی تیزی، اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے نم ہونے کی بجائے جوش سے چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ اچھا، تو خانزادہ صاحب کو ہماری سادگی سے مسئلہ ہے، اس نے دبی آواز میں خود سے کہا۔ اب دیکھنا میں آپ کی اس اکڑی ہوئی گردن کو پیار اور اپنی شرارتوں سے کیسے جھکاتی ہوں۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حام خانزادہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا۔ اس کا موڈ اب بھی خراب تھا اور وہ بس جلدی سے آفس نکلنا چاہتا تھا۔ میرا پراٹھا کہاں ہے؟ اس نے کرسی کھینچتے ہوئے اونچی آواز سے پوچھا۔ انیتا، جو ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی اور سر پر دوپٹہ بڑے سلیقے سے جما رکھا تھا، کچن سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں صرف ایک ابلا ہوا انڈا اور کالی کافی کا مگ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حام نے ٹرے کو دیکھ کر حیرت اور غصے سے پوچھا۔ صاحب، یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ انیتا نے بڑے آرام سے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ میں نے پراٹھا مانگا تھا، یہ ابلا ہوا انڈا اور کڑوی کافی کیوں لائی ہو؟ حام نے اسے گھورا۔ انیتا نے معصومیت سے اپنے ہاتھ جوڑے اور دھیرے سے بولی، دیکھیں صاحب، آپ کی انا بہت بھاری ہے اور اتنی بھاری انا کے ساتھ اگر آپ پراٹھا بھی کھائیں گے تو آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ کو ہلکی غذا کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا دماغ ٹھنڈا رہے۔ حام کا وہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی ہمت سے جواب دیتے دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسے زور سے ڈانٹے، مگر انیتا نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے سر، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی نئی سیکرٹری پہلے دن ہی لیٹ ہو جائے؟ یہ فائل پکڑیں اور چلیں۔ انیتا نے ایک فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود اپنا بیگ اٹھا لیا۔ حام نے غصے سے کافی کا ایک کڑوا گھونٹ بھرا جس نے اس کا حلق جلا دیا اور پیر پٹکتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ انیتا اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور دبی آواز میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی، تھینک یو سر، آپ کتنے اچھے ہیں کہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جب حام کی گاڑی آفس کے صدر دروازے پر رکی تو وہاں پہلے سے ہی اس کی کزن زویا کھڑی تھی۔ زویا، جو ہمیشہ جدید ترین فیشن کے کپڑوں میں ملبوس رہتی تھی اور جس کا لہجہ ہمیشہ دوسروں کو نیچے دکھانے والا تھا، اس نے جیسے ہی انیتا کو ایک بڑی سی کالی چادر میں لپٹے ہوئے گاڑی سے اترتے دیکھا، اس کا زوردار قہقہا پورے پارکنگ ایریا میں گونج اٹھا۔ اوئے حام، یہ کیا ہے؟ زویا نے انیتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حقارت سے کہا، یہ تمہاری نئی سیکرٹری ہے، یہاں کسی پرانی تاریخی فلم کا کردار جو سیدھا مغل دور سے یہاں آ گیا ہے۔ حام کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا اور انیتا کو غصے سے دیکھا، مگر انیتا نے زویا کے اس طنز کو بالکل محسوس نہیں کیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، زویا باجی، بات یہ ہے
کہ پرانے لوگ قدر کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ چیزوں کی ہوں یا رشتوں کی۔ آپ جیسے جدید لوگ تو صرف شور مچانا جانتے ہیں، جنہیں نہ تمیز ہے نہ ہی تہذیب۔ اے لڑکی، تیری ہمت کیسے بھی مجھ سے یوں بات کرنے کی؟ زویا تپ کر بولی۔ ہاں دیکھو اسے، اس پینڈو کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تماشا بن رہا ہے، وہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً انیتا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف لے گیا۔ بس بہت ہو گیا، ہم نے کیبن میں قدم رکھتے ہی دھاڑ کر کہا اور فائل میز پر پٹک دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں اپنی مرضی چلاؤ گی؟ یہ چادر اتارو اور ایک پروفیشنل لڑکی بنو۔ میں یہاں سب کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا۔ انیتا نے سکون سے چادر کو درست کیا اور ہام کی ہی کرسی پر بڑے اطمینان سے براجمان ہو گئی۔ سر ایک بات بتائیں، میں یہاں آپ کی فائلیں سنبھالنے آئی ہوں یا اپنی چادر کی نمائش کرنے؟ اس نے بڑے ٹھہراؤ سے پوچھا۔ اگر کام سے مطلب ہے تو فائلیں دیں، اور اگر حلیے سے مطلب ہے تو پھر کسی ماڈل کو ہائر کر لیں۔ ہام اس کی بے باکی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ انیتا کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک عام سی دیہاتی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک تیز دماغ رکھنے والی عورت تھی۔ ٹھیک ہے، کام کرنا ہے نا، تو لو یہ کام۔ ہم نے فائلوں کا ایک بڑا ڈھیر اس کے سامنے رکھا۔ یہ ساری فائلیں شام تک مکمل ہو جانی چاہیے۔ اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو تم کل آفس نہیں آؤ گی۔ انیتا نے ایک فائل اٹھائی اور ہام کو دیکھا، جو اسے گھور رہا تھا۔ اس نے شرارت سے ہام کی میز پر رکھی اس کی اپنی ہی تصویر کا رخ الٹا کر دیا تاکہ ہام کو اسے دیکھ کر غصہ نہ آئے۔ سر، آپ اپنی تصویر کو کیوں گھور رہے ہیں؟ کام پر دھیان دیں، ورنہ آپ کی سیکرٹری آپ سے آگے نکل جائے گی، انیتا نے مسکرا کر کہا اور کام میں جت گئی۔ ہام خانزادہ اپنی کرسی کے پاس کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس نے کس بلا کو اپنے گلے لگا لیا ہے۔ انیتا کی سادگی میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو اسے ہر بار لاجواب کر دیتی۔ وہ اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا مگر ہر بار خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ دن بھر آفس میں خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان سے پہلے کی لگ رہی تھی۔ انیتا نہایت خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، جبکہ ہاں بار بار اسے کنکھیوں سے دیکھتا اور پھر فائل میں مگن ہو جاتا۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ 3 ماہ کا سفر بہت دلچسپ اور شاید بہت مشکل ہونے والا ہے۔ شام ہونے کو تھی، سورج کی نارنجی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ انیتا نے آخری فائل بند کی اور ہام کی طرف دیکھ کر بولی، سر کام ختم ہو گیا ہے، کیا اب ہم گھر چل سکتے ہیں یا آپ کو اب بھی میری چادر سے کوئی شکایت ہے؟ ہام نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنے کوٹ اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا۔ اسے پتا تھا کہ آج کی جنگ انیتا جیت چکی تھی، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا اور ہام خانزادہ کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پینڈو لڑکی جسے وہ 3 ماہ میں طلاق دینے کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کی انا کے سارے برج الٹ کر رکھ دے گی۔ اگلی صبح جب ہم آفس پہنچا تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ رات بھر اسے وہی تصویر والا واقعہ یاد آتا رہا کہ کیسے انیتا نے اس کی اپنی ہی تصویر الٹا کر رکھ دی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کیبن میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھتے ہی بیل بجائی۔ جی سر، اتنی صبح صبح اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ناشتہ تو میں نے ہلکا ہی دیا تھا، پھر یہ بھاری پن کیسا؟ انیتا نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے آرام سے پوچھا۔ اس نے آج ہرے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا اور سر پر وہی بڑی سی سفید چادر بڑے سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی۔ ہم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر فائل میز پر پٹک دی۔ تمہارا کام بولنا ہے یا فائلیں تیار کرنا؟ وہ جو الفا پروجیکٹ کی فائل میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں ہے؟ کلائنٹس کسی بھی وقت آتے ہوں گے اور مجھے وہ پریزنٹیشن دیکھنی ہے۔ انیتا مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے ہام کو مزید الجھا دیا۔ سر، فائل تو آپ کے سامنے پڑی ہے، ذرا اپنی صاحب والی نظریں نیچے کریں تو نظر آ جائے گی۔ اس نے اشارہ کیا تو ہام نے دیکھا کہ فائل واقعی وہیں موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں نہ بلاؤں اندر مت آنا، ہام نے جھنجھلا کر کہا۔ کچھ دیر بعد ہال میں کلائنٹس آ گئے۔ ہام کو ڈر تھا کہ انیتا اپنی دیہاتی باتوں سے سب کا موڈ خراب کر دے گی، مگر جب میٹنگ شروع ہوئی تو انیتا نے جس طرح پروجیکٹ کی باریکیاں سمجھائیں، ہام دنگ رہ گیا۔
اس نے کوئی مشکل انگریزی یا کتابی اردو استعمال نہیں کی، بلکہ اتنی سادہ زبان میں بات کی کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مسٹر ہام، آپ کی مینیجر تو بہت ہی ذہین ہے، ہمیں یہ ڈیل منظور ہے۔ کلائنٹ نے خوش ہو کر ہاتھ ملایا۔ ہام نے ایک نظر انیتا پر ڈالی جو اپنی چادر کو درست کر رہی تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی خوشی ہوئی، مگر انا نے فوراً سر اٹھایا۔ جیسے ہی کلائنٹ باہر نکلے، ہام نے کرسی پیچھے کی اور بولا، دیکھو یہ پروجیکٹ میری وجہ سے ملا ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے کوئی تیر مار لیا ہے۔ اب جاؤ اور کینٹین سے میرے لیے پکوڑے لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ انیتا نے بیگ اٹھایا اور شرارت سے بولی، جی بہتر سر، ابھی لاتی ہوں آپ کے لیے کرارے پکوڑے۔ کینٹین پہنچ کر انیتا نے شیف کو دیکھا اور دھیرے سے بولی، بھائی صاحب کے لیے پکوڑے ذرا خاص بنانا، ان میں خوب ہری مرچیں کاٹ کر ڈال دیں، صاحب کو مرچیں بہت پسند ہیں۔ جب انیتا پلیٹ لے کر کیبن میں آئی تو پکوڑوں کی خوشبو نے ہام کی بھوک مزید چمکا دی۔ اس نے فوراً ایک بڑا سا پکوڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ پہلے ہی لقمے پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا اور اس نے تیزی سے پانی کا گلاس ڈھونڈا۔ انیتا یہ کیا بلا ہے؟ تم نے اس میں کیا ڈالا ہے؟ ہام نے تڑپ کر پوچھا۔ انیتا نے معصومیت سے ہاتھ جوڑے اور بولی، ارے صاحب، آپ کا مزاج اتنا کڑوا ہے، باتیں اتنی تیکھی ہیں، تو میں نے سوچا پکوڑے بھی آپ کی شخصیت کے مطابق ہی ہونے چاہیے، مرچیں تو آپ کو اچھی لگنی چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہام کا جی چاہا کہ اسے ابھی نوکری سے نکال دے، مگر جب اس نے انیتا کو دیکھا جو اپنی ہنسی دبانے کے لیے اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبا کر کھڑی تھی، تو اس کا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ ہستی بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ تو بہت خطرناک لڑکی ہو انیتا، ہام نے دبی آواز میں کہا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ دن گزرتے گئے اور موسم بھی بدلنے لگا۔ باہر دھند چھانے لگی تھی اور ٹھنڈی ہواؤں نے کھڑکیوں پر دستک دینا شروع کر دی۔ ایک رات ہام جب گھر پہنچا تو اسے دیکھا کہ اسٹڈی روم کی لائٹ جل رہی ہے۔ وہ دبے قدموں اندر گیا تو دیکھا کہ انیتا میز پر سر رکھے سو رہی تھی اور سامنے لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کھلا تھا۔ ہام نے قریب جا کر دیکھا، وہ رات کی اس پہر بھی اس کے بزنس کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ ہام کچن میں گیا اور خود اپنے ہاتھوں سے 2 مگ چائے بنائی۔ جب وہ واپس آیا تو انیتا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ یہ لو چائے پیو، تمہارا دماغ تھک گیا ہوگا۔ ہام نے روکھے پن سے مگ اس کے سامنے رکھا۔ انیتا نے حیرت سے ہام کو دیکھا اور پھر چائے کے مگ کو۔ صاحب آپ اور میرے لیے چائے؟ کہیں اس میں آپ نے زہر تو نہیں ملا دیا کہ 3 ماہ سے پہلے ہی جان چھوٹ جائے؟ ہام نے گہرا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پیو گی یا میں واپس لے جاؤں؟ میں نے صرف اس لیے بنائی تاکہ تم کام جلدی ختم کرو اور مجھے کل نقصان نہ ہو۔ انیتا نے چائے کا مگ تھاما اور ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر مسکرائی۔ شکریہ صاحب، ویسے آپ کی انا کی برف اب پگھلنے لگی ہے، ورنہ ہام خانزادہ اور کسی کے لیے چائے بنائے، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ ہام نے خفگی سے اسے دیکھا مگر اس بار اس کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی۔ میں نے چائے اس لیے نہیں بنائی کہ تم مجھے تانے دو، تم میرے آفس کا کام کر رہی ہو، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میری سیکرٹری کام کے دوران بے ہوش نہ ہو جائے۔ انیتا نے چائے کا ایک اور گھونٹ بھرا۔ اس کی تھکن چائے کی گرمائش سے کم ہو رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی، جی صاحب، میں سمجھ رہی ہوں، ویسے آپ کی چائے آپ کی اس کڑوی کافی سے بہت بہتر ہے جو میں نے آپ کو پہلے دن پلائی تھی۔ سچ بتائیں، آپ کو میرے ہاتھ کی بنی کافی یاد تو آتی ہوگی۔ ہام نے فوراً اپنا رخ موڑا تاکہ انیتا اس کے چہرے پر آتی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ مجھے کسی کی کافی یاد نہیں آتی، اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا۔ 3 ماہ کی شرط ابھی بھی باقی ہے اور میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ انیتا نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر بڑے اطمینان سے اسے دیکھا۔ 3 ماہ تو بہت دور کی بات ہے صاحب، آپ تو ابھی سے چائے بنا کر لانے لگے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں کل آپ میرے لیے کینٹین سے پکوڑے نہ لانے لگ جائیں۔ انیتا، ہام نے قدرے بلند آواز میں کہا، مگر اس میں غصے سے زیادہ ایک عجیب سی بے بسی۔ میری خاموشی کو میری کمزوری مت سمجھنا، خانزادہ کی انا اتنی کچی نہیں ہے کہ تمہاری چند باتوں سے پگھل جائے۔
انا کچی نہیں ہے صاحب، مگر دل تو کچا ہے نا، انیتا نے نہایت دھیمی مگر پراسر آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی جس نے حام کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ اور آپ کا دل اس چادر اور سادگی کو ماننے لگا ہے۔ آپ بس خود سے بھاگ رہے ہیں، مگر انسان خود سے کتنی دور بھاگ سکتا ہے؟ حام کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے مٹھی بھینچی اور محسوس کیا کہ وہ واقعی اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اس نے فوراً بات کا رخ بدلا۔ تمہاری زبان بہت چلتی ہے انیتا، بس اب کام ختم کرو اور سو جاؤ، حام نے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی جسے وہ نام دینے سے ڈر رہا تھا۔ اگلے دن آفس میں زویا کا داخلہ ہوا، جو حام کی کزن تھی اور خود کو بہت ماڈرن سمجھتی تھی۔ اس نے جیسے ہی انیتا کو دیکھا اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اوئے بینڈو سن ادھر، زویا نے انیتا کے ڈیسک پر ہاتھ مار کر کہا۔ تیری یہ کالی چادر اور یہ فکرے بازی یہاں نہیں چلے گی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ حام کو اپنے جال میں پھنسا کر تو اس گھر کی مالکن بن جائے گی؟ انیتا نے سکون سے فائل بند کی اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، زویا باجی، آپ کی زبان سے تو سڑک چھاپ لوگ بھی توبہ کریں۔ یہاں آفس میں کام ہوتا ہے، سازشیں نہیں۔ اور رہی بات حام صاحب کی، تو انہیں جال میں پھنسانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنی انا کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تیری اتنی ہمت، رک میں تجھے بتاتی ہوں، زویا تب کر بولی جب انیتا پانی لینے کے لیے اپنی کرسی سے اٹھی۔ زویا نے موقع پا کر میز پر پڑا انیتا کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور پیچھے رکھی ایک پرانی الماری کے نیچے چھپا دیا تاکہ وہ کلائنٹس کے سامنے پریزنٹیشن نہ دے سکے۔ جب حام میٹنگ کے لیے آیا تو انیتا پریشان کھڑی، سر میرا لیپ ٹاپ نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ساری پریزنٹیشن اسی میں تھی۔ زویا وہاں موجود تھی اور کہا لگا کر بولی، دیکھو ہاں، میں نے کہا تھا نا، یہ جاہل لڑکی کسی کام کی نہیں۔ اب کیا کرو گے؟ کلائنٹس تو باہر بیٹھے ہیں۔ حام کا پارا ہائی ہو گیا، مگر اس نے دیکھا کہ انیتا نے گھبرانے کی بجائے ایک بورڈ مارکر اٹھایا اور وائٹ بورڈ کی طرف بڑھ گئی۔ صاحب پریشان نہ ہوں، ڈیٹا لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے، عقل تو میرے پاس ہی ہے نا۔ انیتا نے بغیر کسی فائل کے وائٹ بورڈ پر وہ ساری پریزنٹیشن زبانی سمجھانا شروع کر دی جو اس نے رات بھر جاگ کر تیار کی تھی۔ اس کی یادداشت اور بولنے کا انداز دیکھ کر کلائنٹس دنگ رہ گئے۔ حام کی نظر اچانک الماری کے نیچے دبے لیپ ٹاپ پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ زویا وہاں سے کھسکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ زویا رکو، حام نے گرج کر کہا، یہ لیپ ٹاپ وہاں کیسے پہنچا؟ زویا ہکلانے لگی، ہاں میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مذاق؟ یہ آفس ہے زویا، تمہارا کوئی بیوٹی پارلر نہیں جہاں تم ایسی گھٹیا حرکتیں کرو۔ حام نے سب کے سامنے اسے ڈانٹ پلا دی۔ دوبارہ انیتا کے کام میں دخل دیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ اب یہاں سے نکلو۔ زویا شرمندگی اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ انیتا نے دور سے حام کو انگوٹھا دکھا کر تھینک یو کہا، جس پر حام نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ شام کا کام ختم ہوا تو باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ انیتا نے جیسے ہی کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ سب کچھ بھول کر بالکنی کی طرف بھاگ گئی۔ حام بھی اپنے کیبن سے باہر نکلا اور اسے بارش میں خوش ہوتا دیکھتا رہا۔ آپ کی انا بارش میں کیوں نہیں بھیگتی صاحب؟ انیتا نے مڑ کر شرارت سے پوچھا اور حام کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی بارش کی بوندوں کے نیچے لے آئی۔ حام نے پہلی بار محسوس کیا کہ انیتا کی سادگی میں ایک ایسی کشش ہے جو دنیا کی کسی بھی ماڈرن لڑکی میں نہیں۔ اس کا ہاتھ انیتا کے چھوٹے سے ہاتھ میں تھا اور اس لمحے اسے لگا کہ اس کی ساری انا، سارا گروہ اس بارش کے پانی میں بہہ گیا ہے۔ انیتا تم واقعی سب سے الگ ہو، حام نے دھیرے سے کہا۔ انیتا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صاحب میں نے کہا تھا نا، آپ کی نظر بدلنے کی ضرورت ہے، لباس نہیں۔ واپسی کے سفر میں گاڑی میں ایک خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ حام نے ایک بار انیتا کو دیکھا اور سوچا کہ اس نے تو اسے بدلنے کا تہیہ کیا تھا، مگر یہاں تو وہ خود ہی بدلتا جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر حام اپنے کمرے میں گیا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار انیتا کا ہاتھ پکڑنے والا لمحہ یاد کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اس کی انا اب اس کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے لگی تھی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ زویا کا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا، ہاں تم اس پینڈو لڑکی کے چکر میں اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہو، دیکھنا میں اس کا کیا حال کرتی ہوں۔ حام نے فون بیڈ پر پٹک دیا اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگا۔
اسے پتا تھا کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اب وہ انیتا کو تنہا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کھیل اب ایک نئے موڑ پر آ گیا تھا، جہاں دشمن بھی تیار تھے اور حام کی اپنی بدلتی ہوئی کیفیت بھی۔ اگلی صبح حام کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والی تھی، جس کا اسے ابھی تک علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ انیتا کو بدلے گا، مگر انیتا نے تو حام خانزادہ کی پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ اب بس یہ دیکھنا تھا کہ یہ بدلتی رتیں ان کی زندگی میں کیا رنگ بھرتی ہیں۔ حام نے آنکھیں مون لی اور اس کے ذہن میں انیتا کا وہی مسکراتا ہوا چہرہ آ گیا جو اب اس کے لیے سکون کا دوسرا نام بن چکا تھا۔ حام خانزادہ جو کبھی اپنی انا کے قلعے میں قید تھا، اب اسی قلعے کی دیواریں اسے گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی ہار میں بھی ایک عجیب سی جیت محسوس ہو رہی تھی، ایسی جیت جو اس نے پہلے کبھی نہیں چکھی تھی۔ اگلی صبح حام کی سالگرہ تھی۔ گھر میں چہل پہل تھی، کیونکہ شام کو ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ انیتا باورچی خانے میں حام کی پسند کے پکوان بنانے میں مصروف تھی جب زویا وہاں آ دھمکی۔ زویا نے آج پہلے سے بھی زیادہ میک اپ کر رکھا تھا اور اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ زہریلا تھا۔ اے گھاس پوس، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ زویا نے انیتا کا راستہ روکا اور بدتمیزی سے بولی، حام کی سالگرہ ہے، کوئی تیرے گاؤں کا میلہ نہیں کہ تو یہاں اپنی منحوس شکل لے کر گھوم رہی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے، 2-4 فائلیں کیا سنبھال لی تو اس گھر کی شہزادی بن گئی؟ انیتا نے ہاتھ میں پکڑا چمچ رکھا اور سکون سے زویا کو دیکھ کر کہا، زویا باجی، میں تو کام کر رہی ہوں، مگر آپ صبح صبح یہاں کیوں اپنا خون جلا رہی ہیں؟ اور یہ گھاس پھوس کا نیا نام کہاں سے ڈھونڈ لائی ہیں؟ لگتا ہے آپ کی ڈکشنری میں تمیز نام کا لفظ سرے سے ہی نہیں ہے۔ زبان مت چلا، 2 کوڑی کی لڑکی۔ زویا تب کر بولی، تیری یہ اوقات نہیں کہ تو میرے سامنے کھڑی ہو۔ دیکھنا آج میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو خود بھاگ جائے گی۔ زویا نے غصے سے پیر پٹکا اور وہاں سے نکل گئی۔ شام ہوئی تو مہمان آنا شروع ہو گئے۔ انیتا تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے جوتے غائب ہیں۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر اسے جوتے کہیں نہ ملے۔ وہ سمجھ گئی کہ زویا کی ہی کوئی نئی چال ہے۔ باہر سے مہمانوں کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اسے باہر جانا تھا۔ انیتا نے ہار ماننے کی بجائے حام کی الماری کھولی اور وہاں سے اس کے پرانے سفید سپورٹس جوتے نکال لیے۔ اس نے اپنا سادہ سا جوڑا پہنا، سر پر چادر کو بڑے اسٹائل سے لپیٹا اور وہی بڑے جوتے پہن کر ہال میں آ گئی۔ حام جیسے ہی مہمانوں سے بات کرتے ہوئے مڑا، اس کی نظر انیتا پر پڑی۔ اسے جوتوں میں دیکھ کر حام نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، مگر انیتا کے چہرے پر وہی بے فکری والی مسکراہٹ تھی۔ بیٹا، تمہاری بیگم تو بہت ہی نٹکھٹ ہے، ایک بزرگ مہمان نے حام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کتنی سادگی ہے اس میں، آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں۔ حام جو پہلے شرمندہ ہو رہا تھا، اب فخر سے انیتا کو دیکھنے لگا۔ انیتا نے جس طرح ان جوتوں اور چادر میں بھی اپنے آپ کو وقار کے ساتھ سنبھالا تھا، اس سے سب کا دل جیت لیا۔ زویا کا منہ لٹک گیا کیونکہ اس کی یہ چال بھی الٹی پڑ گئی تھی۔ وہ کونے میں کھڑی انیتا کو جل بھن کر دیکھ رہی تھی اور بڑبڑائی، یہ اجڑ لڑکی تو ہر بار بچ نکلتی ہے، پر اب آفس میں سے دیکھوں گی۔ اگلے دن آفس میں ایک نئے مینیجر جاوید کی انٹری ہوئی۔ جاوید ایک پڑھا لکھا اور خوش اخلاق نوجوان تھا، جسے حام نے اپنی ٹیم کی مدد کے لیے ہائر کیا تھا۔ جاوید نے پہلے ہی دن سے انیتا کی قابلیت کو پہچان لیا تھا۔ مس انیتا، آپ کا کام کرنے کا انداز بہت متاثر، جاوید نے انیتا کے ڈیسک پر کھڑے ہو کر کہا اور مسکرایا۔ انیتا نے فائل بند کی اور خوش دلی سے بولی، شکریہ جاوید صاحب، آپ نے تو پہلے ہی دن اتنی بڑی تعریف کر دی۔ حام اپنے کیبن کے شیشے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے جاوید کا انیتا سے یوں ہنس کر بات کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس کے سینے میں حسد کی ایک آگ سی جلنے لگی۔ اس نے غصے سے انٹرکام اٹھایا اور انیتا کو اندر بلایا۔ انیتا جیسے ہی اندر آئی، حام نے میز پر ہاتھ مارا اور بولا، انیتا، تمہیں اس جاوید سے اتنے دانت نکال کر بات کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ یہاں کام کرنے آیا ہے، تمہاری باتیں سننے نہیں۔ انیتا نے اپنے بال سنوارے اور لاپرواہی سے بولی، سر وہ ایک تمیز دار انسان ہے، کم از کم مجھے گھاس پھوس یا پینڈو تو نہیں کہتے۔ وہ میرے کام کی تعریف کر رہے تھے، جو شاید آپ کی انا کو ہضم نہیں ہو رہا۔ میں تمہارا باس ہوں انیتا، اور تمہارا شوہر بھی۔ حام نے غصے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کہا، شوہر؟ انیتا نے تن سے پوچھا۔
وہی شوہر جس نے 3 ماہ کی مہلت دے رکھی ہے۔ صاحب پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ باس ہیں یا شوہر، پھر مجھے مشورہ دیجیے گا۔ یہ سن کر حام کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے تیزی سے میز کا چکر کاٹا اور دروازے کے پاس انیتا کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ 3 ماہ والی بات بار بار بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ تم ابھی میرے نکاح میں ہو اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اور مرد تمہیں اس طرح دیکھے یا تم سے اتنی بے تکلفی سے بات کرے۔ انیتا نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، تو آپ کو مسئلہ کس بات سے ہے سر؟ میری مسکراہٹ سے یا جاوید صاحب سے؟ یا پھر آپ کو اندر ہی اندر یہ ڈر کھا رہا ہے کہ کوئی اور میری اس سادگی اور چادر کی قدر کر لے گا جسے آپ اپنی انا کی وجہ سے روز ٹھکراتے ہیں؟ حام نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور سخت لہجے میں بولا، میں نے تمہیں یہاں کام سکھانے کے لیے رکھا ہے، لوگوں سے دوستیاں بنانے کے لیے نہیں۔ جاوید کو کیا پتا کہ تم میری کیا لگتی ہو؟ کل کو وہ کوئی اور بات کرے گا تو کیا تم یوں ہی مسکرا کر جواب دو گی؟ انیتا کے لبوں پر ایک تلخ مگر پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ مرضی تو آپ کی ہی چل رہی ہے صاحب، مگر یاد رکھیں دلوں پر احکام نہیں چلتے۔ آپ کو تو مجھ سے چھٹکارا چاہیے تھا نا۔ اب جب کوئی اور میری عزت کر رہا ہے تو آپ کے اندر یہ جلن کیسی؟ کیا مغرور حام خانزادہ کو مجھ جیسے پینڈو لڑکی کے لیے حسد ہونے لگا ہے؟ حام کے پاس انیتا کے ان سچے اور کاٹ تار سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس غصے، حسد اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ مکمل طور پر لاجواب ہو چکا تھا۔ انیتا نے اسے مزید کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ کہہ کر انیتا کیبن سے نکل گئی اور حام وہیں کھڑا مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اسے انیتا کے کسی اور سے بات کرنے پر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ اسی شام حام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حسد اور چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کرے گا۔ اس نے انیتا کو دوبارہ کیبن میں بلایا اور میز پر ایک کارڈ اور ایک شاپنگ بیگ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ انیتا نے پوچھا۔ یہ آفس کی سالانہ پارٹی کا دعوت نامہ ہے، حام نے سنجیدگی سے کہا، اور اس بیگ میں تمہارا لباس ہے۔ میری ایک آخری شرط ہے، اگر تم اس پارٹی میں ایک بار بھی چادر کے بغیر اور اس لباس میں آؤ گی تو میں سب کے سامنے یہ اعلان کہ تم میری بیوی ہو۔ انیتا نے کارڈ پکڑا اور حام کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، صاحب لباس تو میں بدل لوں گی، مگر کیا آپ اپنی نظر بدل پائیں گے؟ کیا آپ مجھے اس لباس میں دیکھ کر شرمندہ تو نہیں ہوں گے؟ میں اب کبھی شرمندہ نہیں ہوں گا انیتا۔ حام کی آواز میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ پارٹی والے دن گھر میں تناؤ کا ماحول تھا۔ زویا حام کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑ کر بولی، حام تو پاگل ہو گیا ہے، اس جاہل کو پارٹی میں لے کر جائے گا اور وہاں سب کے سامنے تیری ناک کٹوائے گی۔ تو فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس کی ضرورت نہیں۔ حام نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور زویا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، زویا وہ جاہل نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ دوبارہ اسے ایسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زویا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ انیتا نے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ سب سنا اور اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حام کا دیا وہ شاپنگ بیگ کھولا۔ اس میں ایک نہایت نفیس اور قیمتی جوڑا تھا۔ انیتا نے اسے دیکھا اور دل میں ایک عزم کر لیا۔ شام کو حام تیار ہو کر ہال میں بے چینی سے انیتا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں انیتا نے آنے سے انکار نہ کر دیا ہو۔ اس نے انیتا کو ایک میسج بھیجا جس میں وہی پرانا لہجہ استعمال کیا، اگر تم اس بار بھی اپنی اسی پرانی حالت میں آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ محض ایک اشتعال تھا تاکہ انیتا کو جوش دلائے۔ زویا وہاں موجود تھی اور مہمانوں سے کہہ رہی تھی کہ حام کی سیکرٹری تو ڈر کر گھر بیٹھ گئی ہے، اسے پتا ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ کھیل اب اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں انا کو ہارنا تھا اور محبت کو جیتنا تھا۔ ہال کے صدر دروازے پر کھڑے حام خانزادہ کی نظریں بار بار اپنی گھڑی پر جا رہی تھی۔ اس نے جو میسج انیتا کو بھیجا تھا اس کا مقصد صرف اسے اشتعال دلانا تھا، مگر اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں انیتا نے اس کی بدتمیزی کا برا مان کر آنے سے ہی انکار نہ کر دیا ہو۔ ہال میں مہنگے پرفیومز کی خوشبو اور جدید موسیقی کا شور تھا، مگر حام کا دل کسی ان کہی بے چینی کی زد میں تھا۔ اور حام تو یہاں دروازے پر پہرا دے رہا ہے یا کسی خاص عجوبے کا انتظار ہے؟
زویا نے ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے بڑے ٹشن سے ہاں کے قریب آ کر کہا۔ اس نے آج ضرورت سے زیادہ میک اپ کر رکھا تھا اور اس کا لباس اتنا چمکیلا تھا کہ آنکھوں کو چبھ رہا تھا۔ ہام نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ زویا جا کر مہمانوں کو دیکھو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ ہائے اللہ، اتنا غصہ! زویا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اس چادر والی ماسی کا انتظار کر رہا ہے؟ ارے بابا، وہ نہیں آنے والی۔ اسے پتا ہے کہ یہاں کے لوگ اسے دیکھ کر کہے لگائیں گے۔ وہ پینڈو چھوری آج گھر میں بیٹھ کر رو رہی ہوگی کہ اسے اتنی بڑی محفل میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ وہ تیری سیکٹری بننے کے لائق بھی نہیں تھی، بیوی تو دور کی بات ہے۔ ہام نے دانت پیستے ہوئے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ وہ میری بیوی ہے اور اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، بڑی ہمدردی جاگ رہی ہے اس ٹیچر کے لیے۔ زویا نے شانے اچکائے۔ دیکھ لینا ہاں، اگر وہ یہاں آئی تو تیری ناک کٹوا دے گی۔ سب پوچھیں گے کہ یہ مدرسے سے بھاگی ہوئی لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے۔ ہاں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے۔ موسیقی ایک لمحے کے لیے مدھم ہوئی اور پھر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہام کی نظریں جیسے ساکت ہو گئیں۔ انیتا اندر داخل ہوئی، مگر یہ وہ انیتا نہیں تھی جسے ہام روزانہ آفس میں دیکھتا تھا۔ اس نے ہام کا دیا ہوا وہ نفیس اور قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس نے اپنی شناخت یعنی اپنی چادر کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس کالی ریشمی چادر کو اس نے ایک نہایت جدید اور سٹائلش سکارف کی طرح اپنے سر اور کندھوں پر اس طرح لپیٹا تھا کہ وہ اس کے لباس کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی اور اس کے وقار نے اسے کسی ملکہ جیسا حسن دے دیا تھا۔ وہ جس اعتماد سے چل رہی تھی، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے زویا گھاس پھوس کہتی تھی۔ ہام کی آنکھیں جیسے اسے دیکھ کر چندھیا گئی۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ صاحب یہ منہ بند کر لیں ورنہ مکھیاں چلی جائیں گی، انیتا نے ہام کے قریب آ کر نہایت دھیمی اور شرارت بھری آواز میں کہا۔ ہام نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک لمبا سانس لیا۔ تم نے تو کمال کر دیا انیتا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اس لباس کو اس طرح کیری کرو گی۔ کیوں سر؟ آپ کو لگا تھا کہ میں چادر اتار دوں گی؟ انیتا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ لباس تو آپ کی پسند کا ہے، مگر یہ چادر میرا سکون ہے، اور دیکھیں میں نے آپ کا مان بھی رکھ لیا اور اپنا بھی۔ زویا جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، تیز قدموں سے اس کے قریب آئی۔ اس کا چہرہ جلن سے تمتما رہا تھا۔ اور یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ اس نے انیتا کی چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت گھٹیا لہجے میں کہا۔ لباس اتنا مہنگا پہنا ہے اور اوپر سے یہ پرانی بوری لٹکا لی۔ تم جیسے ٹکے کی لڑکیاں کبھی نہیں سدھر سکتی۔ تم نے ہاں کا پورا مزہ کرکرا کر دیا۔ یہ کوئی ماتم کی مجلس نہیں ہے، پارٹی ہے۔ انیتا نے نہایت سکون سے زویا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی۔ زویا باجی، ماتم تو آپ کی عقل کا ہونا چاہیے، جسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وقار کپڑوں میں نہیں انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ آپ کے کپڑے تو بہت چمک رہے ہیں، مگر آپ کا اخلاق بالکل سڑک چھاپ ہے۔ اور رہی بات اس چادر کی تو یہ میرا تاج ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو تو بس نمائش کی عادت ہے۔ تیری اتنی ہمت! زویا نے ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر ہم نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ زویا بس بہت ہو گیا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو، ہم نے گرج کر کہا۔ زویا پیر پٹکتی ہوئی مہمانوں میں گھس گئی۔ اسی وقت جاوید مینیجر، جو آج کافی بن ٹھن کر آیا تھا، انیتا کے قریب آیا۔ اس کی نظریں انیتا کے حسن پر جمی ہوئی تھیں۔ واہ انیتا، سچ کہوں تو آج آپ نے اس محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آپ نہیں آئیں گی، مگر آپ نے تو سب کے دل جیت لیے۔ انیتا نے ایک رسمی مسکراہٹ دیے کہا۔ شکریہ جاوید صاحب، آپ کا ظرف ہے جو آپ نے تعریف کی۔ ہاں کو جاوید کی یہ اپنائیت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے سینے میں حسد کی ایک آگ سے جلنے لگی۔ اسے دیکھا کہ جاوید انیتا کے بالکل قریب کھڑا ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ انیتا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا ہم ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی تھی۔ جاوید نے بڑی مروت سے پوچھا۔ ہم نے ایک قدم آگے بڑھا کر انیتا اور جاوید کے درمیان دیوار بنا دی۔ جاوید صاحب، انیتا کو کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، اور جو ضروری بات آپ نے کرنی ہے وہ آپ کل آفس میں بھی کر سکتے ہیں۔
جاوید تھوڑا سا جھیم کیا مگر پھر مسکرا کر بولا، ہاں تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے انیتا تمہاری سیکٹری نہیں بلکہ تمہاری ملکیت ہو۔ کیا انیتا کو اپنی مرضی کرنے کا حق نہیں؟ ہاپ کا پارا اب آسمان کو چھونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر آج اس نے کچھ نہ کیا تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار جائے۔ انیتا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ ملکیت نہیں جاوید صاحب، ہام نے اپنی آواز بلند کی تاکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی سن سکیں۔ اس نے نہایت مضبوطی سے انیتا کا ہاتھ تھام لیا۔ انیتا میری بیوی ہے، مسز ہام خانزادہ، اور میری بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا پہلا اور آخری حق صرف میرا ہے۔ پورے ہال میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ موسیقی چل رہی تھی مگر لوگوں کے کانوں میں صرف ہام کے یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ زویا کے ہاتھ سے جوس کا گلاس نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا، بالکل اس کے غرور کی طرح۔ بیوی؟ جاوید کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ ہاں تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو کبھی بتایا نہیں۔ بتانے کی ضرورت اب پیش آئی ہے۔ ہام نے انیتا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ میں نے اپنی انا کی وجہ سے یہ بات چھپائی تھی، مگر آج میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ انیتا میری بیوی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ جیسی ہے ویسے ہی میری زندگی میں آئی۔ اس کی سادگی ہی اس کا اصل حسن ہے۔ لوگوں نے حیرت اور ستائش سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ہام نے انیتا کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اسے اپنے ساتھ لگایا اور ہال کے بیچوں بیچ آ گیا۔ آج سے اس آفس اور خانزادہ ہاؤس کی اصل مالکن انیتا ہے، ہام نے بلند آواز میں اعلان کیا، اور اگر کسی کو اس کی سادگی یا اس کی چادر سے کوئی مسئلہ ہے تو اسے میرے سامنے آنا ہوگا۔ زویا تڑپ کر سامنے آئی۔ ہاں تو پاگل ہو گیا ہے، اس گوار لڑکی کے لیے تو نے اپنا وقار مٹی میں ملا دیا۔ کل کو لوگ کہیں گے کہ خانزادہ صاحب ایک ایسی لڑکی کو بیاہ لائے جسے بولنے کی تمیز نہیں۔ انیتا نے ہام کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور زویا کی طرف دیکھ کر بولی، زویا باجی، وقار کسی کے کہنے سے نہیں جاتا، اور رہی بات تمیز کی تو جو انسان اپنی اوقات بھول کر دوسروں کو نیچا دکھائے بدتمیز وہ ہوتا ہے۔ ہام صاحب نے مجھے نہیں اپنایا بلکہ اپنی اس انا کو مارا ہے جو انہیں سچ دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ اب آپ اپنا یہ کالا منہ لے کر کہیں اور جا کر تماشا لگائیں۔ ہام نے انیتا کی اس بے باکی پر ایک فخریہ نگاہ ڈالی اور مینیجر سے کہا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میری بیوی کو اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا۔ وہ انیتا کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے فخر سے ہال سے باہر لے گیا۔ پیچھے زویا اپنی شکست پر آنسو بہاتی رہ گئی اور باقی لوگ ان کی جوڑی کی تعریفیں کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ ہال سے باہر کھلی ہوا میں آئے، ہام نے گہرا سانس لیا۔ انیتا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، کیا سچ میں آپ کی انا اتنی جلدی ہار گئی؟ انیتا نے شرارت سے پوچھا۔ ہام نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انیتا کی طرف مڑا۔ انیتا، میری انا اس دن ہار گئی تھی جب تم نے پہلی بار میرے کیبن میں آ کر میری تصویر الٹی کی تھی۔ میں تو بس خود سے لڑ رہا تھا۔ آج میں نے محسوس کیا کہ اگر میں تمہیں کھو دیتا تو میں خود کو بھی کبھی معاف نہ کر پاتا، انیتا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صاحب میں نے کہا تھا نا، نظر بدلنی چاہیے، لباس نہیں۔ آپ کی نظر بدل گئی تو دیکھیں پوری دنیا بدل گئی۔ ہم نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔ اس کا دل اب ہلکا پھلکا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ بس ایک بات بتاؤں، ہم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ جی صاحب؟ انیتا نے پوچھا۔ تم اس لباس اور اس کاف نما چادر میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جاوید صحیح کہہ رہا تھا، تم نے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ ہم نے اعتراف کیا۔ انیتا نے کہہ کہا لگایا۔ اوہ، تو ہام خانزادہ کو بھی تعریف کرنی آتی ہے؟ مجھے لگا تھا آپ کی ڈکشنری میں صرف پینڈو جاہل جیسے الفاظ ہی ہیں۔ اب وہ ڈکشنری میں نے جلا دی ہے، ہام نے ہنس کر جواب دیا۔ گاڑی ہال کی پارکنگ سے نکل کر رات کی خاموش سڑکوں پر آ گئی۔ ہام نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے انیتا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو یہ سب کوئی خوبصورت خواب ثابت ہوگا اور انیتا غائب ہو جائے گی۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں انیتا کا چہرہ کسی چمکتے ستارے کی طرح لگ رہا تھا۔ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، کیا سچ میں آپ کی انا اتنی جلدی ہار گئی؟ انیتا نے شرارت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی کھنک تھی
جس نے حام کی انا کے قلعے کو پاش پاش کر دیا تھا۔ حام نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور انیتا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی اکڑ نہیں تھی بلکہ گہرا سکون تھا۔ انیتا، میری انا آج مکمل طور پر ہار گئی ہے۔ حام نے گہرا سانس لیا اور بولا، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہیں پینڈو کہا اور تمہارا دل دکھایا۔ میں کتنا بے وقوف تھا کہ لباس میں سچائی ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ تم تو اپنی پوری شخصیت میں ایک حقیقت ہو۔ آج جب جاوید تمہارے قریب کھڑا تھا تو مجھے لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اگر میں آج نہ آتی تو؟ انیتا نے معصومیت سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اگر میں زویا باجی کی باتوں سے ڈر کر گھر بیٹھ جاتی یا آپ کے اس غصے والے میسج کا برا مان جاتی تو کیا حام خانزادہ واقعی مجھے طلاق دے دیتا؟ کیا آپ کی انا آپ کی محبت پر بھاری پڑ جاتی؟ حام نے بے ساختہ گاڑی کی رفتار بالکل دھیمی کر دی اور انیتا کی طرف دیکھا۔ اس نے انیتا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ طلاق؟ میں تو اس لفظ کو سوچ کر ہی کانپ جاتا ہوں، اور میسج تو بس میری ہاری ہوئی انا کی آخری چیخ تھی۔ میں تمہیں صرف آزما رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اتنی کمزور نہیں ہو کہ کسی کی باتوں سے گھبرا کر ہار مان لو۔ انیتا نے اپنا چہرہ تھوڑا سا جھکایا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی تھی۔ آپ کو مجھ پر اتنا یقین تھا صاحب؟ یقین سے زیادہ مجھے اپنی ہار کا یقین ہو گیا تھا۔ حام نے ایک طویل سانس لے مسکرایا۔ جب تم نے اس قیمتی لباس کے ساتھ اپنی چادر کو اپنایا تو تم نے مجھے سکھا دیا کہ وقار کپڑوں میں نہیں، انسان کی اپنی پہچان میں ہوتا ہے۔ میری نظریں آج تک صرف ظاہری کھول دیکھتی تھیں، تم نے مجھے اندر کی خوبصورتی دیکھنا سکھا دی۔ زویا کے وہ چمکیلے کپڑے آج تمہاری سادہ سی چادر کے سامنے کتنے حقیر اور سستے لگ رہے تھے۔ انیتا کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ جس جنگ کو اکیلے لڑ رہی تھی، آج اس کا شوہر اسی جنگ میں پوری طرح اس کے شانہ بشانہ تو کیا آپ خانزادہ صاحب کی ڈکشنری سے پینڈو جاہل جیسے الفاظ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے ہیں؟ بالکل مٹ گئے ہیں۔ حام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صدقے دل سے کہا، اب اس ڈکشنری میں صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے مسز انیتا حام خانزادہ، وہ لڑکی جس نے میری 3 ماہ کی شرط کو 3 لمحوں میں اڑا کر رکھ دیا۔ انیتا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور شرارت سے بولی، تو پھر تیار رہیے خانزادہ صاحب، کیونکہ اب آپ کی اس پینڈو بیوی کی شرارتیں آپ کو زندگی بھر برداشت کرنی پڑیں گی۔ میں اتنی آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ تم واقعی بہت خطرناک ہو، حام نے ہنس کر کہا۔ دونوں کے درمیان اب وہ پرانی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک نئی اور خوبصورت دوستی کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، حام کے والدین لاؤنج میں کھڑے تھے اور زویا پہلے سے ہی وہاں موجود ان کے کان بھر رہی تھی۔ زویا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ غصے سے کالا پڑ رہا تھا۔ خالہ دیکھیں، آپ کا لاڈلا بیٹا کیا گل کھلا کر آیا ہے، زویا نے چیخ کر کہا۔ اس کا میک اپ آنسوؤں اور غصے کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا اور لہجہ مکمل طور پر سڑک چھاپ ہو چکا تھا۔ اس نے بھری محفل میں اس 2 کوڑی کی لڑکی کو اپنی بیوی مانا اور میری اتنی بے عزتی کی کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ یہ مدرسے کی چادر میں چھپنے والی ماسی اب اس گھر پر راج کرے گی۔ پھر وہ انیتا کی طرف مڑی اور زہر اگلتے ہوئے بولی، اور تو کیا سمجھتی ہے کہ 2 دن اچھے کپڑے پہن کر تو حام کے برابر آ گئی؟ تیری اوقات تو وہی ہے، تو ہمیشہ اس کے پاؤں کی جوتی ہی رہے گی۔ اپنی بکواس بند کرو زویا۔ حام ایک دھاڑ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اس نے انیتا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ نے مجھے 3 ماہ دیے تھے اسے بدلنے کے لیے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس نے مجھے ہی بدل کر رکھ دیا۔ انیتا میری بیوی ہے، میری جوتی نہیں، میرا تاج ہے، اور اگر کسی کو میری بیوی سے مسئلہ ہے تو وہ ابھی اپنا بیگ پیک کر کے اس گھر سے جا سکتا ہے۔ زویا نے ایک زوردار کہا لگایا جو بالکل بازاری لگ رہا تھا۔ واہ حام خانزادہ، ایک پینڈو چوری کے پیچھے اپنے کزن کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ اس لڑکی نے تجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے، ورنہ تو اسے طلاق دینے کے چکر میں تھا۔ انیتا نے حام کو اشارے سے روکا اور خود زویا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔
زویا باجی، جادو کپڑوں میں نہیں نیت میں ہوتا ہے۔ آپ کے مہنگے لباس اور انگریزی بولنے سے آپ کی بدتمیزی چھپ نہیں سکتی۔ آپ کا غرور آپ کو لے ڈوبے گا۔ اور رہی بات اس گھر کی، تو میں یہاں راج کرنے نہیں بلکہ یہ گھر سنبھالنے آئی ہوں۔ بکواس بند کر اپنی۔ زویا نے غصے سے انیتا پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی حام کے والد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس زویا، بہت ہو گیا۔ حام کے والد کی کرشدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ تم نے آج اپنی گھٹیا سوچ اور بازاری زبان سے ثابت کر دیا ہے کہ جاہل انیتا نہیں بلکہ تم ہو۔ میرے بیٹے نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وقار مہنگے کپڑوں سے نہیں، اچھے اخلاق سے آتا ہے، جو تم میں بالکل نہیں ہے۔ حام کی ماں، جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی اور انیتا کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کرنا کہ میں نے زویا کی باتوں میں آ کر تمہیں غلط سمجھا۔ انہوں نے اپنی سونے کی چوڑیاں اتار کر انیتا کے ہاتھوں میں پہنا دی۔ حام کے والد نے بھی آگے بڑھ کر مسکرا کر انیتا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زویا شرمندگی اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ دن جب آفس جانے کا وقت ہوا تو حام تیار ہو کر لاؤنج میں آیا۔ اسے لگا کہ شاید آج انیتا پارٹی والے لباس میں ہی آفس جائے گی، مگر جب انیتا کمرے سے باہر آئی تو حام دنگ رہ گیا۔ انیتا نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا تھا اور وہی اپنی پسندیدہ بڑی سی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، مگر وہی پرانا اعتماد تھا۔ انیتا، تم آج پھر اسی روپ میں؟ حام نے حیرت سے پوچھا۔ انیتا نے اپنا بیگ سنبھالا اور مسکرا کر بولی، صاحب، کل جو پہنا تھا وہ آپ کی شرٹ تھی اور آج جو پہنا ہے وہ میری پسند ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ لباس نہیں، نظر بدلنی چاہیے۔ آپ کی نظر بدل گئی ہے، تو اب مجھے کسی مہنگے لباس کی ضرورت نہیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو انیتا، تمہاری سادگی ہی تمہارا اصل زیور ہے۔ حام نے نرمی سے کہا اور اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ آفس پہنچتے ہی پورے عملے میں ہلچل مچ گئی۔ سب ملازمین ایک لائن میں کھڑے تھے اور جیسے ہی انیتا اندر داخل ہوئی، سب نے ایک ساتھ کہا، گڈ مارننگ میم۔ انیتا تھوڑا سا جھیم گئی اور حام کی طرف دیکھا۔ تم اس کمپنی کی مالک ہو انیتا، اب تمہیں پینڈو سیکٹری نہیں بلکہ انیتا حام خانزادہ کے نام سے پکارا جائے گا، حام نے سب کے سامنے فخر سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد حام انیتا کے کیبن میں داخل ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج آپ کو اس چادر میں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ انیتا نے فائل بند کی اور شرارت سے بولی، کیوں صاحب، کیا آپ مدرسے والا ڈائیلاگ یاد نہیں آ رہا، وہ جو آپ نے میسج کیا تھا؟ حام نے مسکرا کر اپنا موبائل نکالا اور اس کے سامنے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے اعتراف کر لیا ہے کہ معیار تو اب میرا پورا ہوا ہے جب میں نے تمہیں تمہارے اصلی روپ میں قبول کیا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ انسان کے اندر کا سچ اس کے باہر کے حلیے سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ شام کو جب وہ کام ختم کر کے گھر پہنچے تو لان میں ایک چھوٹی سی میز لگی ہوئی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زویا اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ انیتا نے چائے کا مگ اٹھایا اور دور افق پر ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے بولی، صاحب، انا انسان کو اکیلا کر دیتی ہے اور محبت اسے سب کا بنا دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں بھی کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھوں۔ حام نے انیتا کا ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے مجھے صرف شوہر بننا نہیں سکھایا بلکہ ایک اچھا انسان بننا سکھایا ہے۔ ویسے صاحب، آپ کی انا ابھی بھی تھوڑی سی باقی ہے، انیتا نے اچانک شرارت سے کہا۔ حام نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کیسے؟ میں تو بالکل بدل گیا ہوں، انیتا نے کہا لگایا اور بولی، آپ ابھی بھی چائے کا مگ خود نہیں اٹھاتے، ہمیشہ مجھے اٹھانا پڑتا ہے، یہ بھی تو ایک طرح کی انا ہی ہے نا۔ حام نے فوراً ہنس کر چائے کا مگ اٹھایا اور انیتا کے قریب کر دیا۔ اب خوش؟ اب میں صرف تمہارا غلام ہوں۔ میری انا تو اس دن ہار گئی تھی جب تم نے پہلی بار مجھے کڑوی کافی پلائی تھی اور میں نے خاموشی سے پی لی تھی۔ حام نے انیتا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، شکریہ انیتا، حام خانزادہ کو حام بنانے کے لیے۔ انیتا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس لمحے اسے لگا کہ دنیا کی ساری دولت اور آسائشیں اسے ایک لمحے کے سکون کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔